سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم میں ایک نوجوان تھا، ایسا غریب، ایسا مفلس کہ بیچارہ ایک وقت کھا لے تو دو دو تین تین دن تک کھانا میسر نہیں آتا تھا، فاقہ کشی میں زندگی گزر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، نوجوان نے آگے بڑھ کر دامن تھام لیا، عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، آپ جب کوہ طور پر جائیں تو رب کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض کریں، مولا میری زندگی کیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گی یا کبھی خوشی بھی زندگی میں آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں ضرور تیرا یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ نوجوان انتظار کرتا رہا، کوہ طور پر گئے، واپس آئے، آپ نے فرمایا، سن، اللہ رب العزت فرماتا ہے ابھی تیری زندگی میں 60 سال باقی ہیں، ابھی 60 سال تیری عمر کے باقی ہیں، اور ان 60 سالوں میں تیرے 30 سال غریبی فاقہ کشی کے ہیں، 30 سال دولت کے ہیں، مال کے ہیں، برکت کے ہیں۔ اب رب نے یہ تیرے اوپر چھوڑا ہے، تو چاہے تو دولت کے سال پہلے لے لے، چاہے تو غریبی کے سال پہلے لے لے، بتا تو کیا پسند کرتا ہے؟ نوجوان کہتا ہے، اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک غریبی ہی میں زندگی گزر رہی ہے، اب چاہتا ہوں آپ دعا کریں اللہ برکت والے 30 سال پہلے دے دے، اور اس کے بعد تو بڑھاپا ہوگا، جیسے تیسے غریبی میں بڑھاپا گزار دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اب نتیجہ یہ ہوا، وہی محنت مزدوری، وہی مشقت جو کل تک کرتا تھا، ایک وقت کا کھانا میسر نہیں آتا تھا، لیکن اب وہی اتنا محنت کرتا ہے اور اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت کہ چند روز کے بعد فکر ہونے لگی، میرے پاس اتنا مال آ گیا، اس مال کا کیا کروں؟ اب ذہن میں خیال پیدا ہوا، اپنے گھر سے نکلا، آبادی میں اعلان کر دیا ہے، لوگوں جسے جس چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آئے، میں اللہ کے نام پر دونوں ہاتھوں سے لٹاؤں گا۔ اب پتا چلا کہ دن بھر اس کے گھر کے باہر بھیڑ لگی رہتی غریبوں کی، دونوں ہاتھوں سے مال بانٹتا، اللہ برکت دیتا، لوگ دعائیں کرتے، اللہ برکت دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی آبادی جو جھگی جھوپڑیوں کا گھر تھی، تمام پوری کی پوری آبادی محلوں میں تبدیل ہو گئی، غریب سے غریب عالیشان مکان بنا کر رہنے لگا، سب اچھا خاصا کھانے پینے لگے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ روزی میں برکت دے رہا تھا، وہ دن رات لوگوں میں بانٹ رہا تھا، یہاں تک کہ کاؤنٹ کرتا رہا، 30 سال پورے ہونے آ گئے۔ اب اس نے سوچا 30 سال ختم ہونے والے ہیں، تھوڑا سا مال بڑھاپے کے لیے رکھ لے۔ پھر ذہن نے ساتھ دیا، کہا کل تک کچھ نہیں تھا، اللہ نے روزی میں برکت دی، آج اگر تو نے اس کو رکھ بھی لیا تو ہو سکتا ہے مٹی ہو جائے، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس نے کچھ بھی نہیں بچایا بلکہ بانٹتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اعتبار سے 30 سال ختم ہو گئے، لیکن مال ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید کیلکولیشن میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی، 1 سال اور گزر گیا، پھر بھی مال ختم نہیں ہو رہا۔ اس نے سوچا شاید حساب کتاب غلط ہو گیا ہوگا، 1 سال پھر گزر گیا، مال ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا 30 سال شروع کے برکت کے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے تنگ دستی کے ہوں گے، میرے اعتبار سے 32 سال ہو گئے لیکن مال خرچ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ابھی بھی بڑی برکت ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب سنا تو وہ بھی پریشان، حالانکہ 30 سال گزر چکے تھے۔ آپ کوہ طور پر پہنچے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ 30 سال برکت کے چلے گئے لیکن مال ختم نہیں ہو رہا ہے، بات کیا ہے؟ رب فرماتا ہے، موسیٰ جا کر میرے اس بندے سے کہہ دے، میرا بندہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، میں اس سے اپنی نعمت کو چھینتا نہیں ہوں بلکہ اس کی نعمت میں اور برکت دیتا ہوں۔ اے موسیٰ جا کر خوشخبری سنا دے میرے بندے کو، اس کے 30 سال جو مفلسی غریبی کے تھے، میرے دیے ہوئے مال کا اس نے صحیح طرح حق ادا کیا، میری نعمتوں کا اس نے صحیح حق ادا کیا، اب میں نے اس کے غریبی کے 30 سال بھی برکت والے بنا دیے ہیں، اب غریبی کبھی نہ آئے گی، اب تو برکت ہی برکت ہوگی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جوانی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، آنکھوں کی روشنی اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، پیر اللہ کی نعمت ہے، بنا کسی انجن اور مشین کے دھڑکنے والا دل اللہ کی نعمت ہے، ہماری بنا محنت کے ہمارے رگوں میں دوڑنے والا خون اللہ کی نعمت ہے۔ ارے کتنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو گے؟ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جوانی کا صحیح استعمال کرو، اللہ اپنے حبیب کے نالے